عاقل اور بالغ پر دن میں 5 بار نماز ادا کرنا یہ فرض عین ہے۔ مسلمان چاہے امیر ہو چاہے فقیر ہو، چاہے تندرست ہو چاہے مریض ہو، چاہے ٹھیک ہو چاہے بیمار ہو، چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو، چاہے افسر ہو چاہے ماتحت ہو، چاہے افسر ہو چاہے ماتحت ہو، چاہے کاروباری ہو چاہے کسی کی ملازمت کر رہا، حتیٰ کہ سخت ترین جنگ لگی ہوئی ہو نا، میدان جہاد میں کھڑا ہو، سامنے آمنے سامنے گھمسان کا رنگ پڑا ہو، تب بھی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں طریقہ بتا دیا ہے۔ سخت ترین گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہو، اللہ نے قرآن میں 5ویں پارے میں پورے نماز کے طریقہ بتا دیا کہ سخت لڑائی لگی ہو، ٹھیک ہے، حملے ہو رہے ہیں، تو تب نماز کیسے پڑھنی ہے۔ نماز ہر وقت ہر حال میں فرض ہے، ہر وقت ہر حال میں نماز فرض ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے بھی پتہ کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 مرتبہ کہا نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ یا اگر مثبت لے رہے ہیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا ہے۔ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اچھا، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے نا، تو شروع کے تقریباً 10 سال تک نماز کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی اور عشاء کی نماز مسلمان پڑھتے تھے، لیکن ہجرت سے 1.5 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کے لیے گئے تو وہاں سے 5 نمازوں کا حکم ہوا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ 5 نمازیں اللہ کے حکم سے امت محمدیہ پر فرض کی گئی ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنا صرف اس امت کی خاصیت ہے، باقی کسی امت پر 1 نماز فرض نہیں، کسی پر 2 نمازیں۔ اس امت پر دن میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور نماز کی تاکید میں سب کو پتا ہے، بار بار سنا ہے کہ نماز کی تاکید میں کتنی زیادہ آیات اور کتنی احادیث ہیں۔ چونکہ ہم نماز کی شرائط بیان کر رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کا آسان حکم کہ قرآن اور حدیث کی جتنی کیا کہتے ہیں صفحات ہیں نا، وہ بھرے پڑے ہیں، اور سب سے زیادہ عبادات میں نماز کی تاکید ہے۔ نماز کا حکم فرض عین کا ہے۔ جو بندہ ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی بندے نے کہہ دیا میں نماز کو نہیں مانتا، نماز کا انکار کر کے تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نماز کا انکار کرتا تھا وہ کافر ہوتا تھا، اس کے خلاف جہاد کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جہاں تک میں نبوت کے منکرین کے خلاف جہاد کیا، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو نماز کا انکار کرنے والے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ باقی ساری چیزیں مانتی ہیں، نماز مشکل، ہم نماز نہیں مانتے۔ نماز کا انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا؟ ان کے خلاف جہاد کرو، ان کے خلاف قتال کریں، یہ شریعت کا حکم ہے جہاد کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، صحابہ کرام کا اور ہمارے فقہاء میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا بڑا سخت، وہ کہتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ عجیب، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی فقہ میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب الام للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی فقہ کی مدون ترین کتاب ہے الام للشافعی۔ الام للشافعی میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایسا بندہ جو سمجھانے کے باوجود
مسلمان حکومت کا کام ہے پہلے عام لوگ سمجھائیں، پھر اسے اپنے جو کیا کہتے ہیں علاقے کے جو امیر ہیں ان کے پاس لے جائیں، وہ انہیں سمجھائیں، امیر صاحب کی بات نہ مانیں اپنے علاقے کی تو پھر جو مرکزی حکومت ہے وہاں لے جائیں، وہاں جو کیا کہتے ہیں امیر المومنین ہے اسے سمجھائیں بھئی آپ نماز کیوں چھوڑو، نماز پڑھو۔ پھر بھی اگر وہ نماز کی طرف نہیں آتا، امام شافعی کے پتہ کیا فتویٰ ہے، پھر حکومت کا کام اسے سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ اتنا سخت ترین فتویٰ ہے، اندازہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو قتل کے بدلے قتل، کیا کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر کا قتل، یہ میر اور آپ کا کام، یہ پہلے ذہن میں بٹھا لیں۔ اچھا یہ عام عوام کا کام نہیں، بندہ پکڑا ماری نہیں، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ جو سزائیں دینا ہے نہیں، میر اور آپ کا کام نہیں، کوئی نہیں سزا، چور کو سزا دینا، ڈاکو کو سزا دینا، قاتل کو سزا دینا، ختم نبوت کے منکر کو سزا دینا، قادیانی کوئی ایسا کام کرے تب، ویسے انہیں بھی سارے حقوق حاصل ہے۔ اچھا ہاں ایسا کام کرے کوئی بندہ، اسے سزا دینا میر اور آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ حکومت وقت کا کام ہے۔ جو مروجہ اور رائج حکومت ہے یہ ان کا کام ہے سزائیں دینا۔ ہر بندے نے خود کا سزائیں نہیں پتہ مان دے، نہیں بھائی شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اگر شرعاً کسی نے ایسا کر دیا وہ مجرم ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو لیکن ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے پتہ کیا لکھا ہوا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ نماز کا انکار تو نہیں کرتا لیکن نماز چھوڑتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اور واجب القتل بھی نہیں ہوگا، بلکہ اسے کیا ہوگا؟ تعزیری سزا دی جائے گی۔ تعزیری سزا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں جج صاحب کے پاس لے جائیں گے، جج صاحب اسے قید کر دیں، وہ 3 مہینے کے لیے قید کر دو، نماز نہیں پڑھتا، اگر ٹھوکر میں ایسا ہو جائے تو باقی مقدمے لوگ بھول ہی جائیں، کیا چاہتے ہیں باقی مقدمے سارے ختم ہی ہو جائیں، نماز نہیں پڑھتا، اس کی سامنے میں اندر لیا۔ اگر یہ سب آگے آ جائیں، اگر ایسے ہو جائے نا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہو کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، حکومت وقت کا کیا کام ہے کہ اسے حکومت وقت کا کیا کام ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حکومت وقت کا کام ہے ایسے بندے کو قید کر دیا جائے یا شہر سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے شہر کے اوپر عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، اور ہمارے ہاں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی نے ایک عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جس علاقے میں بے نمازی زیادہ ہو جائیں وہاں جرائم بڑھ جائیں گے۔ قرآن میں اللہ کا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کی بات تھی، وہ چیف جسٹس سے کتاب الخراج میں لکھا ہوا ہے کہ بعض بات کیسے زیادہ ہے، فلاں علاقے میں چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں، وہ کہتے تھے وہاں کے جو ائمہ مساجد ہیں انہیں اور جو قاضی ہیں آپ ان سے میٹنگ کریں اور دیکھیں اس علاقے میں کتنے بے نمازی ہیں، وقت آرڈر جاری کر دیں، وہ آرڈر چیک کریں کون سے گھر میں کتنے نمازی کتنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا تھا جب لوگوں کو چیک کیا جاتا تھا لوگ نماز پڑھنے شروع کرتے تو جرائم کا ریٹ کیا ہو جاتا کم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نماز چھوڑنے کے بارے میں جو احادیث ہم سب کا خلاصہ یہ نکل سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول کا سرکش اور نافرمان ہے، اور یہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ۔